آج میرا موضوع ہے کہ تکبیر کیسے کہی جائے۔ اقامت۔ آج کل ہم اور آپ کو تو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ تکبیر کیسے کہی جائے، اقامت کیسے کہی جائے۔ وہ خاص لوگ ہی ہوتے ہیں یا ہوں گے، ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں جو تکبیر دیں، جس کو تکبیر یاد ہو۔ ہمارا کام ہے صرف نماز پڑھنا، امام کے پیچھے نیت کیا، نماز ختم، بھاگ گئے۔ بالکل غلط ہے۔ نماز پڑھنے میں سن لیجئے نیت ہی کا فرق ہے نا؟ نیت کا فرق ہے۔ باقی ارکان، اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اتنا ہی ارکان ہے، کمی بیش نہیں ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو بیسیکلی طور پر سیکھنا فرض ہے، فرض۔ لوگ سمجھ رہے ہلکے میں لے لیے ہیں کہ مولانا لوگ ہیں جو مدرسے کے طالب علم ہیں وہی سب کر لے گا۔ جو بنیادی چیز ہے نماز، تکبیر، التحیات، درود، یہ اگر یاد نہیں ہے مسلمان کو تو کاہے کا مسلمان، کیسا مسلمان بھائی؟ سوچنے والی بات ہے۔ چار آدمی ہیں، سوچنا پڑ رہا ہے کہ تکبیر کون کہیں گے، ہے کوئی اس کو تکبیر یاد ہو؟ اللہ اکبر کبیر۔ آج یہ ہماری حالت ہے، اس لیے تکبیر سب کو یاد ہونی چاہیے۔ جمعہ کے بعد، خاص کر نوجوان سنیں، جمعہ کے بعد نہیں ہے، جمعہ کے دن عشاء کی نماز کے بعد آپ آئیے اور تکبیر، نماز، طور طریقے کے بارے میں آدھا گھنٹہ، پونے گھنٹہ، 1 گھنٹہ جتنا آپ کا ٹائم ہو دیجئے، تو انشاءاللہ آپ کا بہت ہی فائدہ ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ تکبیر کیسے کہ ایک آدھ شخص کو بھی بولا آپ تکبیر دیجئے تو وہ سعودی والے اسٹائل میں شروع کر دیے۔ کیا وہ بھی لگتا ہے کہ ہر جگہ نہیں ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، ایک بار۔ اسی بات کو آج مجھے بیان کرنا ہے۔ ہم لوگ حنفی ہیں، کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ہے، ان کے مقلد ہیں، غیر مقلد نہیں ہے، مقلد ہے، تقلید کرتے۔ کس میں؟ فروعی مسائل میں، عقائد میں تقلید نہیں، مسائل میں۔ اب رہا یہ کہ 4 بار جیسے اذان ہوتی ہے، 4 بار اللہ اکبر بولا جاتا ہے، 2 بار اشہدو ان لا الہ الا اللہ، 2 بار اشہدو ان محمد رسول اللہ، اس کے بعد حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ تکبیر میں یعنی اقامت میں 2 لفظ 2 بار یہ زیادہ ہے کہ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے مکمل تکبیر۔ ایک بار سے تو یاد نہیں ہوگا، بار بار ریپیٹ کرنا ہوگا۔ اس میں کچھ الفاظ میں زیر زبر میں غلطی کرتے ہیں بڑے بڑے لوگ۔ پہلا کلمہ جب آپ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ نہیں ہے پہلا کلمہ میں، چونکہ آپ پیش ہے۔ ہم بچے کو کیسے سکھاتے ہیں؟ مجھے پتہ ہی نہیں زبر کا زیر کا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لام پر پیش ہے، لیکن جب آپ تکبیر میں آئیں گے نا تو تکبیر میں پیش نہیں پڑھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اشہدو ان، بولتے محمد رسول اللہ، چونکہ وہاں تھا محمد رسول اللہ کلمہ میں، تو یہاں زبر ہو جائے گا اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ بس سمجھ رہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پیش کے ساتھ، لیکن تکبیر میں اشہدو ان محمد رسول اللہ۔
یہ سب سیکھنے والی چیز ہے، دماغ میں بیٹھنے والی چیز ہے، کہاں صبر ہے، کہاں زیر ہے، کہاں پیش ہے، ایک ایک نقطے کا فرق ہوتا ہے، ایک زیر زبر کا فرق ہوتا ہے، اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے آپ آئیے، انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ اب آئیے اس تعلق سے ہمارے پاس دلیل کیا ہے کہ ہم لوگ اذان کی طرح تکبیر کیوں کہتے ہیں؟ یہ بات ہے کہ نہیں ہے نا؟ یہ بات تو ہے کہ اذان جیسے ہو 4 بار اللہ اکبر تو تکبیر میں 4 بار اللہ اکبر، اذان میں 2 بار اشہد ان لا الہ الا اللہ تو تکبیر میں بھی، اور اذان میں 2 بار اشہد ان محمد رسول اللہ تو تکبیر بھی سیم ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ آئیے حدیث پاک میں، ترمذی شریف کا حدیث پاک ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ سنو، تکبیر یعنی اقامت اذان ہی کی طرح پڑھا کرو، تکبیر اذان ہی کی طرح۔ فرق کیا ہو؟ قد قامت الصلاۃ، اس کے بارے میں حدیث ہے۔ ایک صحابی ہے، خواب دیکھا، جب اذان کی شروعات ہوئی نا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا کہ کیسے بلایا جائے، کسے بلایا جائے، لمبی بات ہے۔ بہرحال خواب دیکھا صحابی نے کہ ایک شخص کو وہ مسجد میں ہے، اذان دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اذان دے رہے ہیں، اور جس طریقے سے اذان دیے اسی طریقے سے تکبیر کہے، اقامت کہے، اور قد قامت الصلاۃ کو زیادہ کیا۔ نبی نے فرمایا بلال کو بلاؤ اور اسی طرح اذان کے بعد تکبیر دینے کے لیے کہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ سیم ہے؟ تو پتا چلا کہ جیسی اذان ویسے ہی تکبیر ہوگی، ڈیفرنس نہیں ہوگا، صرف قد قامت الصلاۃ 2 بار زیادہ کہیں گے۔ یہ ہے مسلک امام اعظم۔ امام اعظم نے جو کہا ایسا نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کہا، بلکہ حدیث کی روشنی میں دلیل ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے آپ سیکھیے، قرآن سیکھیے، حدیث سیکھیے۔ آج امام اعظم کے خلاف اگر کوئی کچھ بولتا ہے تو یقیناً ان کو پتا نہیں ہے، مسئلے کی تحقیق نہیں ہے۔ آپ آئیے، آپ علماء کے قریب ہوئیے، علم دین سیکھ۔ اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم سیکھو، اگر تم نہیں جانتے ہو تم سیکھو۔ فَاسْأَلُوا، سوال کرو، کوشچن کرو، سیکھو، اہل ذکر، جاننے والوں سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو۔ اپنے وقت کو ادھر ادھر برباد مت کرو۔ جو بیسکلی چیز ہے، جو ہماری بنیاد ہے، اس پر بنی اسلام والا خرچ، اسلام کی بنیاد 5 چیز پر ہے: کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اس کے بارے میں کم سے کم کام چلاؤ، اس سے کام چل جائے، اتنا تو ہر شخص کو، ہر بچہ کو پتا ہونا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کم بولنے، زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔